بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار میں قتل کرے گا اسے کم، اور جو تیسرے وار میں قتل کرے گا اسے اس سے بھی کم ثواب ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاڑی موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب بنتے ہیں، تو دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ گھروں میں برکت لانے والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی خوب فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھروں کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں سے کون کون سی بابرکت نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب معلومات جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغی کی آذان سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی آذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت آذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ آذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے، کیونکہ مرغا یہ آذان رزق فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایسے ہی گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھے کہاں اور اس کا کیا کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت آذان دیتا ہے تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ واللہ اکبر۔ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا، ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغا ہی فرشت کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغا خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو اور ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں بھی موجود مرغا بے وقت کی آذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات ضرور کر دیجئے۔ لہذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغا ضرور پال لیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی اور بلیاں ہمارے نبی کو بہت ہی زیادہ پسند تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے سیدھا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے دو باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہے جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران یہ ایک بلی آتی ہے اور ہریسے کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اسی وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھر میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بلیوں کی دعا اور بد دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کے بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بلی گھر میں آتی ہے تو ہم سب ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر کے برتنوں کو منہ مارے گی تو برتن ناپاک ہو جائیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ بلی تو بابرکت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہم اپنے گھروں میں بلی کو نہیں بھگا رہے ہوتے بلکہ برکت بھگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والوں بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، ہرے رنگ کا طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا، لہذا گھر میں ہرے رنگ کا طوطا ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ گھر کسی بھی قسم کے جادو ٹونے اور سفلی علم سے بچا جا سکے اور گھر میں کسی بھی قسم کا جادو ٹونا اثر نہ کرے۔ نمبر 4، بکری کا گھر میں پالنا۔ قرآن حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ سحر اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر بکری پالنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے
اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتے ہیں تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہے کہ گھر میں زیادہ نہیں تو ایک بکری ضرور رکھیں تاکہ حضور نبی کریم کی سنت پر بھی عمل ہو سکے اور ہم اس کے دودھ سے برکتیں بھی حاصل کرتے رہیں اور ہمارے گھروں میں فاقہ اور تنگ دستی کا بھی خاتمہ ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھر کے اندر پالنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو اور خوشحالی آتی ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ان بابرکت جانوروں کو ضرور رکھیں تاکہ برکتیں سمیٹتے رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔